بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء فرمایا کافروں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اللہ کریم کو چھوڑ کر مخلوق کو اپنا کارساز اور اپنا مددگار اور معاون سمجھ لیں گے تو کیا اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی یا اس پر اللہ کریم کا غضب نازل نہیں ہوگا؟ دراصل شرک کی ساری بنیاد جو ہے وہ آخرت کو بھلا دینے پر ہے۔ آخرت کا یقین اگر ہو تو آدمی کو کفر و شرک سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب مقصد ہی دنیا ہو جائے اور آخرت فراموش ہو جائے تو پھر آدمی دنیا ہی کے وسائل اور دنیا ہی کی باتیں سوچتا ہے اور اسے دنیا ہی کی چیزیں نظر آتی ہیں جن کے لیے وہ ہمہ وقت دوڑتا رہتا ہے۔ فرمایا عجیب بات ہے کہ میری ذات واحد لا شریک کو چھوڑ کر میری ہی مخلوق کو اپنا کارساز بنا لیتے ہیں اور میرا منصب مخلوق میں سمجھ لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اور پھر اس کا انجام یہ ہے وَأَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ان کی مہمانی کے لیے پھر اللہ کریم نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔
شرک پر کسی کا خاتمہ ہو جائے، کفر پر کسی کا خاتمہ ہو جائے تو اس کی نجات کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ کوئی خوش نصیب ہو جسے زندگی میں توبہ نصیب ہو جائے، رجوع اللہ نصیب ہو جائے، اگر موت کفر و شرک پر آ جائے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب اس کے مقدر ہو جاتے ہیں، جو بہت بڑی تباہی ہے۔ لیکن انسان دنیا میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ اسے ہر طرف صرف دنیا ہی نظر آتی ہے اور اسی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب مبعوث ہوتے ہیں تو وہ دلوں کو نور اور روشنی عطا فرماتے ہیں، اور یہ دل ہے جسے جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو اسے آخرت پر یقین نصیب ہوتا ہے، اور یہ آخرت کے لیے انسان کو متوجہ کرتا ہے اور اس کے اعضاء و جوارح کو آخرت کے حصول پر لگا دیتا ہے۔ تو دنیا کی مصیبت یہ ہے کہ بے شمار لوگ تو وہ ہیں جو نور ایمان سے محروم ہیں، اور انہوں نے اسی میں اپنے لیے عافیت ڈھونڈ لی ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں، جب ہمیں کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، گھر اچھے ہیں، گاڑیاں موٹریں ہیں، لباس اچھے ہیں، تو اور تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ دل مردہ ہیں، نور ایمان سے خالی ہیں۔ انسان کے علم کے ذرائع تین ہیں جو قرآن کریم نے بتائے: سمع، بصارت اور قلب، دل۔ سمع بصارت تو فطری طور پر ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے، اس سے علوم بھی حاصل کرتا ہے، ذرائع بھی جانتا ہے، چیزوں سے محظوظ بھی ہوتا ہے، حظ بھی اٹھاتا ہے۔ تیسرا اور حقیقی ذریعہ علم جو ہے وہ دل ہے۔ یہ دونوں ذریعہ علم، سمع و بصارت جو ہیں، یہ بھی تب صحیح کام کرتے ہیں جب تیسرا ذریعہ علم دل زندہ ہو۔ اگر دل زندہ ہو جائے تو پھر انہیں بھی ہر چیز میں عبرت اور آخرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے، ورنہ پھر صرف یہ حصول زر میں اور دنیاوی سہولتوں میں کھوئے رہتے ہیں، اور دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے تو دنیاوی سہولتیں اور دنیاوی ذرائع اور مال و دولت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ابد کے لیے انہوں نے تیار کچھ نہیں کیا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جب بندہ کھو جاتا ہے تو پھر اسے عظمت الہی بھی نظر نہیں آتی، پھر وہ دنیا ہی کی پوجا میں لگا رہتا ہے یا دنیا داروں کی پوجا میں لگا رہتا ہے، اور یوں کفر و شرک تک میں مبتلا ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جو لوگ میرے علاوہ مخلوق کو معبود بنا لیتے ہیں اور اپنا کارساز بنا لیتے ہیں، اولیاء، مددگار، معاون، دوست، تو دنیا میں تو چند روز ہیں، گزر جائیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، جن کا کفر پر خاتمہ ہوگا ان کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ فرما دیجئے لوگو، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے بتاؤں جو اپنے کردار اور اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ رات دن محنت بھی کرتے ہیں، مجاہدہ بھی کرتے ہیں، راتوں کو بھی جاگتے ہیں، دنوں کو بھی مشقت کرتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ ضائع جا رہا ہے، اکارت جا رہا ہے۔
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوشش محض حصول دنیا میں لگی ہوئی ہے، حد سے بڑھ کر محنت کرتے ہیں، رات دن کوشاں رہتے ہیں، کوئی وقت فرصت کا نہیں ہے۔ اور اب جو جدید آ گئی ہیں ایجادات، انہوں نے تو انسانوں کو اور مصروف کر دیا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی ٹیلی فون بج رہا ہے، یا کسی سے بات کر رہے ہیں، اور یا پھر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یا پھر اپنے بزنس کی بات ہو رہی ہے، یا کسی کی خوشامد ہو رہی ہے، کہیں سے حصول زر کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب انہیں دنیا کی دولت حاصل ہوتی ہے یا دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں تو یحسبون انہم یحسنون صنعا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت کامیاب انسان ہوں، میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں بہت بہتر کر رہا ہوں۔ حصول زر سے، دنیا کی نعمتیں جائز وسائل سے کمانے سے، جائز طریقے پر خرچ کرنے سے، آرام سے رہنے سے اسلام منع نہیں فرماتا، لیکن جب اللہ کو بھول کر بندہ دنیا میں گم ہو جائے تو یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ حلال طریقے سے دنیا کمائے تو اس کی ہر محنت میں اللہ کی یاد موجود ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع موجود ہوتا ہے، آخرت کی یاد موجود ہوتی ہے، تو اسے تو دنیا کہا نہیں گیا، وہ تو دین ہے سارا۔ محنت کرتا ہے اگر حلال روزی کمانے کے لیے تو اللہ کا حکم ہے کہ وہ جائز محنت کرے، تو وہ تو دین ہو گیا۔ اللہ کا حکم بجا لانا تو عبادت ہے۔ خود کھاتا ہے، بچوں کو پالتا ہے حلال رزق سے، تو وہ عبادت ہے، وہ تو دنیا تو نہیں، وہ تو دین ہو گیا، چونکہ اللہ کا حکم ہے ایسا کرو، تو اللہ کا حکم بجا لانا تو دین ہے۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، جبکہ کافر کا دین بھی دنیا ہے۔ وہ دین کے نام پر بھی دنیا کی رسومات ہی ادا کرتا ہے، اور اس سے مقصد بھی حصول دنیا ہی ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کریم کو بھول کر اندھا دھند حصول دنیا میں لگ گئے، جائز ناجائز طریقے سے دولت جمع کر رہے ہیں، جائز ناجائز وسائل سے اقتدار حاصل کر رہے ہیں، جائز ناجائز طریقے سے بڑے آدمی بنتے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت کامیاب ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ ان کی مصیبت یہ ہے کہ جب وہ اللہ کریم کی آیات اور اس کے حضور پیشی کو بھول کر یا اس کا انکار کر کے صرف دنیا میں لگ گئے، تو دنیا کی ساری وہ محنت جس میں اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کے ساتھ ایمان نہ ہو، آخرت کا یقین نہ ہو، اور جس کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے مطابق نہ ہو، آپ کے ارشادات کے مطابق نہ ہو، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن اس کی کوئی حیثیت، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ خاک کی طرح اڑ جائے گی، کیونکہ وہ باطل ہے، اور باطل کا مقدر تباہی اور بربادی ہے۔ اور سب سے زیادہ فرمایا نقصان میں وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے عہدہ مل گیا، میں بڑا کامیاب ہوں، مجھے حکومت مل گئی، اقتدار مل گیا، میں بڑا کامیاب ہوں، مجھے دولت مل گئی، بڑا کامیاب ہوں، شہرت مل گئی، بہت بڑا کامیاب ہوں۔ فرمایا یہ سب وقتی اور لمحاتی چیزیں ہیں، تم سے زیادہ امیر ترین لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے جنہیں کوئی نہیں جانتا، تم سے زیادہ عہدیدار اور بڑے بڑے مطلق عنان حکمران دنیا سے چلے گئے، اب انہیں کوئی نہیں جانتا، تم بھی چلے جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، کچھ نہیں ہوگا۔
اور پھر عمل جو ہوتا ہے، ہر عمل میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوگا، بارگاہ الہی میں جائے گا، میدان حشر میں ہوگا، تو اس کا کوئی وزن ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ لوگ جو آخرت کو اور اللہ کے حضور پیشی کو بھول کر اندھا دھن دنیا میں لگے ہوئے، ان کے کردار کا تو کوئی وزن نہیں ہوگا، چونکہ وزن ہوتا ہے نور ایمان سے اور اتباع شریعت سے۔ ہر کام کا وزن یہ ہے آخرت میں کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور اس کا طریقہ وہ ہو جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا یا اختیار فرمایا، اللہ کی اطاعت ہو اور حضور کے طریقے کے مطابق ہو۔ ان دو شرطوں کے ساتھ جتنا پھر اس میں خلوص ہوگا اتنا اس میں وزن ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد عالی ہے جس کا مفہوم ہے کہ زندگی میں جس کی ایک تسبیح قبول ہو گئی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یعنی زندگی میں کسی نے لا الہ الا اللہ کہا اور قبول ہو گیا، محمد الرسول اللہ کہا قبول ہو گیا، سبحان اللہ زندگی میں ایک بار قبول ہو گیا، الحمدللہ زندگی میں ایک بار قبول ہو گیا، وہ نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خلوص سے ہو اور حضور کے دائرہ اطاعت کے اندر ہو۔ اب کچھ لوگوں نے قرآن کریم سے عملیات بنانا شروع کر دیے ہیں، قرآن کی فلاں آیت کو ایسے لکھو، فلاں کو الٹا لکھو، فلاں کو سیدھا لکھو، فلاں کو کالے بکرے کے خون سے لکھو، فلاں کے مرغ کے خون سے لکھو، فلاں حتیٰ کہ پیشاب تک سے لکھتے۔ تو اب کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ تو آیات تو قرآن ہی کی لکھ رہے ہیں، لیکن کیا اس پر ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا؟ قرآن کوئی جادو کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہدایت ہے، اور اللہ اور بندے کے رشتے سے بحث کرتی ہے، دنیا اور آخرت سے بحث کرتی ہے، کفر و اسلام کی نشاندہی کرتی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرتی ہے۔ اب جو اس کا مقصد ہے اسے چھوڑ کر اسی حصول دنیا کا ذریعہ بنا لو، یہ اتنے پیسے دے جاؤ، یہ تعویذ لو، جو اتنے دے دو، یہ قرآن ہی قرآن ہے۔ بھائی وہ تو قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حضوری انہیں یاد نہیں ہے کہ مجھے کل بارگاہ الہی میں پیش ہو۔ تو جب یہ بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے تو سارا مجاہدہ جو انہوں نے اللہ پر ایمان کے بغیر اور آخرت کی حاضری کو مانے بغیر ساری محنت جو کی ہوگی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ کسی کام نہیں آئے گی، اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور اس کی سزا ان کے لیے جہنم ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا اور میری آیات اور میرے انبیاء کا مذاق اڑایا۔ اللہ کی آیات سنتے تھے تو مذاق کرتے تھے کہ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، جب بدن مٹی میں مل جائیں گے تو پھر کیسے بنیں گے، موت کے بعد تو ہم نے کسی کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں، اگر موت کے بعد زندگی ہے تو ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر لاؤ۔ اس طرح کی طنز کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے منصب نبوت کا مذاق اڑاتے تھے۔ کفار و مشرکین تو کردار سے بھی الفاظ سے بھی مذاق اڑاتے تھے، لیکن جو شخص دعوے ایمان بھی رکھتا ہے اور اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتا
زندگی نبی کے حوالے سے بسر نہیں کرتا، وہ کیسا عجیب آدمی ہے اور کیسا عجیب ایمان ہے اس کا کہ ایک ہستی کو نبی بھی مانتا ہے اور اس کا اتباع بھی نہیں کرتا، اطاعت بھی نہیں کرتا۔ یہ تو دو متضاد باتیں ہیں، اطاعت نہ کرنا نہ ماننے کے مترادف ہے۔ تو وہ تو کفار کی بات ہو رہی تھی، اور ہم جب کوئی آیت اس طرح کی آتی ہے آیت کریمہ تو کہتے ہیں یہ کافروں کے لیے ہے، اور ہم بے فکر ہو جاتے ہیں میں کافر تو نہیں ہوں، ہے تو کافروں کے لیے، لیکن کفر ہے کیا؟ اللہ پر ایمان نہ لانا، اللہ کے نبی پر ایمان نہ لانا ہی کفر ہے نا۔ تو ہم تو ایمان لے آئے، ایمان نہ لانے اور لانے میں فرق کیا ہے؟ ایمان نہ لانے والا بات نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا۔ جو ایمان لانے والا ہے وہ پھر ساری باتیں مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ تو اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کر کے اطاعت نہیں کرتا تو پھر اس کا ایمان کیسا ہے؟ آپ کسی سے کہتے ہیں مجھے پانی کا ایک گلاس پلا دو، وہ کہتا ہے جی آپ کی بات مان لی، اور پانی آپ کو نہیں پلاتا تو آپ کیا سمجھیں گے اس نے آپ کی بات مانی؟ تو جب ہم اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کام اپنی مرضی سے کریں گے، جیسے خود کو پسند ہے ویسے کریں گے، جیسا آپ نے فرمایا ایسا نہیں کہ ایمان لائے ہیں لیکن سود بھی کھائیں گے، ایمان لائے ہیں لیکن عبادت بھی نہیں کریں گے، ایمان لائے ہیں لیکن نیکی اختیار نہیں کہ یہ کون سا ایمان ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ہر دعویٰ اپنے گواہوں سے ثابت ہوتا ہے، نرا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، اس پر شہادت موجود ہوتی ہے تب وہ ثابت ہوتا ہے۔ اور ایمان بھی ایک دعویٰ ہے اور اس پر گواہ ہیں اعمال۔ اگر اعمال اس کی تائید کرتے ہیں تو دعویٰ سچا ہے، اعمال اس کی تردید کرتے ہیں تو دعویٰ سچا نہیں ہے۔ تو ہمیں دوسروں پر آیات چسپاں کر کے آگے نہیں گزر جانا چاہیے، بلکہ ہر آیت کے آئینے میں اپنے آپ کو جھانکنا چاہیے۔ قرآن کی ہر آیت شیشہ دکھا دیتی ہے، آئینہ دکھا دیتی ہے، تمثیل سامنے رکھ دیتی ہے۔ ہمیں خود کو جانچنا چاہیے کہ میں اس میں کتنا فٹ ہوں اور کتنا اس سے باہر ہوں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ خود کو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سوچ سے لے کر کردار تک اور علم سے لے کر عمل تک سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو فرمایا جنہوں نے آخرت کو بھول کر چوری زوری رشوت ڈاکہ چوری سے دولت جمع کر لی یا عہدے اختیار کر لیے چھینا جھپٹی سے یا ہیر پھیر سے، تو یہ تو چند روزہ زندگی ہے، گزر جائے گا، محاسبہ تو آخرت میں ہوگا۔ تو ان کے ان غیر شرعی امور کا تو آخرت میں کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور انجام کار ان کے اس کردار کی سزا جہنم ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے نہ اللہ کی عظمت کا لحاظ کیا اور نہ انبیاء اور نہ اللہ کی آیات کا، بلکہ تمسخر اڑاتے رہے اور مذاق کرتے رہے۔ تو اس کے نتیجے میں جتنا زیادہ انہوں نے دنیا میں عیش کر لی، جتنا زیادہ اقتدار کما لیا، جتنی زیادہ دولت جمع کر لی، وہ سب کا محاسبہ ہوگا جب، تو اتنی زیادہ تکلیف بھی ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جن لوگوں کو ایمان نصیب ہوا
جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آتا ہے ساتھ عمل صالح کی بات آ جاتی ہے، اچھا کام بھی کیا۔ اب اچھا کام کون سا ہے؟ میرے خیال میں دنیا میں جو بھی کوئی کرتا ہے وہ اپنی طرف سے برا نہیں کرتا، سمجھتا ہے میں اچھا ہی کر رہا ہوں۔ تو ہر بندے کا اپنا اچھائی کا معیار ہے، لیکن در حقیقت اچھائی کیا ہے؟ کام اچھا کون سا ہے؟ ہر وہ کام اچھا ہے جو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق۔ جہاں کوئی کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی حدود سے باہر چلا جائے اس میں کوئی اچھائی نہیں رہتی، خواہ وہ عبادت ہو۔ عبادات کے لیے بھی ضروری ہے کہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے اندر رہے۔ فجر کے 2 فرض ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں فارغ ہوں دن بھر تو مجھے کوئی کام نہیں ہوتا، میں 2 کے 4 پڑھوں گا۔ 4 پڑھے گا تو 2 بھی ادا نہیں ہوں گے، کیونکہ صرف فرض پڑھنا نہیں ہے، اس طرح سے پڑھنا ضروری ہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اس حدود کے مطابق، اس قاعدے کے مطابق۔ یہی حال سارے اعمال کا ہے۔ اپنی رائے سے اپنی پسند سے عمل کرے گا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے گا تو وہ اللہ کو مقبول ہوگا۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا ایمان تو الحمدللہ ہمارا دعویٰ بھی ہے اور اللہ ہمیں نصیب بھی کرے، لیکن فرمائے ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لاتے ہیں اب عملوا الصالحات، اور پھر عمل بھی صحیح کرتے ہیں، ایمان کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے اللہ نے جنت میں ان کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ اور جنت اتنی بڑی نعمت ہے اور ایسی عظیم دولت ہے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کہیں اور جانا بھی نہیں چاہیں گے۔ یعنی اتنی اس کی بے پناہ نعمتیں ہیں کہ کوئی جنتی یہ نہیں سوچے گا کہ میں یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤں وہاں مجھے اور نعمتیں مل جائیں گی۔ اتنی بے پناہ نعمتیں، بے پناہ راحتیں، بے پناہ لذتیں، اور اتنی اس کی نعمتیں ہیں کہ وہ اہل جنت کہیں جنت کو چھوڑ کر جانے کا بھی نہیں سوچ سکتے۔ عجیب بات ہے، اتنی بے شمار نعمتیں کہاں ہوں گی؟ انسان تو شاہی محلات میں رہ کر بھی اکتا جاتا ہے اور پھر لالچ ہوتا ہے اسے کہ فلاں کا قبضہ لے لوں، فلاں جگہ بھی اپنی دارالسلطنت میں شامل۔ اسی پر تو انسان دنیا میں لڑتے بڑھتے مر گئے، ختم ہو گئے، اس کا جی سیر نہیں ہوتا۔ تو یہ جنت کیسی جگہ ہے کہ جہاں اس کا جی بھر جائے گا اور وہیں مقیم ہو جائے گا۔ فرمایا جنت کی نعمتیں اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی عطائیں لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ جل شانہ کی باتیں اور اس کی عظمت کی باتیں، اس کی نعمتوں کی باتیں، اس کی عطا کی باتیں، اس کی داد و دہش کی باتیں، جس نے جنت بنائی ہے اس کی کرم کی باتیں اگر تم لکھنا شروع کر دو اور یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور لکھتے لکھتے سمندر ختم ہو جائیں، اتنے ہی اور بھی لیں وہ بھی ختم ہو جائیں، تو اللہ کی باتیں، اس کی صفات، اس کی شان وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ بڑی قدرت والا، بڑی شان والا جنت کی نعمتیں اور ان میں لذتیں بنانے والا ہے۔ لہذا جنت کی نعمتیں اور جنت کی لذتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، بلکہ جنتی اگر ایک ہی پھل سے یا ایک ہی کھانے سے ایک لقمہ کھائے گا تو جتنا وہ لذیذ ہوگا، اسی کھانے سے یا اسی پھل سے دوسرا لقمہ لے گا تو وہ پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگا۔
جنت کی نعمتیں، جنت کی لذتیں بڑھتی جائیں گی. انسان عادی نہیں ہو سکے گا کہ روزانہ وہی چیز ہے، اس کا عادی ہو گیا. جب ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے پھر مزید مانگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہونی چاہیے. تو جنت کی تو ہر نعمت ہر لمحے بڑھتی رہے گی، ہر لذت ہر لمحے بڑھتی رہے گی. اس لیے انسان وہاں سے کہیں جانا نہیں چاہے گا. اور یہ نعمتیں اس ہستی نے بنائی ہیں جس کی باتیں، جس کی شان، جس کی صفات اگر تم لکھنا چاہو اور ایسا ممکن ہو کہ یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس سیاہی کو استعمال کرتے تم لکھتے جاؤ تو سارے سمندر ختم ہو جائیں، اتنے ہی پھر اور لے آؤ تو بھی اللہ کی باتیں، اس کی صفات، اس کی شان، اس کی عظمت ختم ہونے میں، احاطہ کرنے میں نہیں آئے. تو جو بنانے والے کا کرم اتنا ہے تو جنت اس نے بنائی بھی اتنی ہے کہ اس کی لذتیں ابد الآباد کبھی ختم نہیں ہوں گی، بڑھتی جائیں گی، روز افزوں زیادہ ہوتی جائیں گی. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ انما الہکم الہ واحد. پھر فرما دیجئے انہیں کہ یہ ساری بات، یہ آخرت کی بات، یہ عظمت الہی کی بات، یہ جنت کی بات میں تمہیں کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تم میری پوجا شروع کر دو. نہیں، تم بھی انسان ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، میں بھی انسان ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں. میں معبود نہیں ہوں، میں خود اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں اور تم سب کو عبادت کا راستہ دکھانے والا ہوں. تم سب کو عظمت الہی سے آشنا کرنے والا ہوں، اس لیے کہ یوحیٰ الیہ، انسان تم بھی ہو، انسان میں بھی ہوں. میں معبود نہیں ہوں، میری پوجا بھی نہ کرو، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے. میری تخصیص یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، وہ میں تم میں بانٹ رہا ہوں. عبادت میں خود اللہ کی کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو. مجھے ایک دفعہ پکاڑے جانے کا اتفاق ہوا. پکاڑا چھونی میں فوجیوں نے اسی ربیع الاول میں ایک پروگرام بنا رکھا تھا اس ماہ مبارک میں. تو نیا نیا مارشل لا لگا تھا، جنرل ضیاء الحق مرحوم کا اللہ اس کی مغفرت فرمائے. تو انہوں نے مجھے بلایا تو میں وہاں گیا، جلسہ تھا. تو وہاں کچھ بچوں نے جو فوج کے بھی نئے نئے آئے ہوئے آفیسرز بھی تھے، کچھ پرانے کچھ نئے، تو انہوں نے بھی تقریریں کی. آخر میں میرا بیان تھا. تو ایک لڑکا سا تھا، لیفٹیننٹ تھا، سیکنڈ لیفٹیننٹ، نیا نیا کارکول سے پاس ہو کر آیا. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بڑا خوبصورت مقالہ پڑھا. اس میں ایک بات یہ بھی تھی جو مجھے کبھی نہیں بھولتی کہ جب اللہ کی مخلوق حضور کی طرف متوجہ ہوئی تو کوئی بھی بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ جب لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو لوگوں سے اپنی بڑائی منواتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخلوق نے قبول کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کی کثرت ہونا شروع ہوئی تو کسی شخص کو حضور نے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور نہیں کیا، اپنے سامنے جھکنے کی دعوت نہیں دی، بلکہ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کام ہے تمہیں دین بتانا، عبادت تمہیں بھی اللہ کی کرنی ہے اور مجھے بھی اللہ کی کرنی، تو میرے برابر کھڑے ہو جاؤ، میں بھی اللہ کو سربسجود ہوتا ہوں، تم بھی اللہ کو سربسجود ہو جاؤ. تو اس نے کہا کہ یہ کام صرف سچا نبی کر سکتا ہے،
کوئی دنیاوی لیڈر یہ دنیا دار نہیں کر سکتا جس کے پاس 4 بندے جمع ہو جائیں ان کو اپنی خدمت پہ لگا لیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں سجدہ کرتا ہوں ویسے تم بھی سیدھے اللہ کو سجدہ کرو، اور بندوں کو اللہ سے واصل کر دیا۔ یہاں وہی بات ارشاد ہو رہی ہے کہ ان کو فرما دیجئے یقیناً انا بشر مثلکم، انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ مجھے بھی میری والدہ نے جنا، میرے بھی والد بزرگوار تھے، میری بھی نسل تھی، میرے بھی دادا پردادا تھے، میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، میں بھی کھاتا پیتا ہوں، لباس پہنتا ہوں، سوتا ہوں، جاگتا ہوں۔ جو بشری تقاضے ہیں وہ سارے میرے اندر بھی موجود ہیں، تم بھی بشر ہو میں بھی بشر ہوں، لیکن فاصلہ اس طرح بڑھ گیا ہے کہ یوحا الیہ، مجھ پر اللہ کریم کی طرف سے وحی آتی ہے، لہذا میں امام بن گیا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دینا میرا منصب ہے، اور تمہارا کام ہے اس دعوت کو قبول کر کے راہ ہدایت پانا۔ انسان ہونے میں فرق نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں اللہ کا اور تم غیر نبی ہو، لہذا چونکہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں تو انسان کی عبادت نہیں کرتا، دونوں ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ عبادت اس کی جاتی ہے جو اپنے سے بہت اعلیٰ تر ہوتا ہے، تو سب سے اعلیٰ تو اللہ ہے، اس کے برابر کا تو کوئی نہیں ہے، لہذا میں تمہیں دعوت اللہ دیتا ہوں۔ انما الہکم الہ واحد، میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود برحق، سب کا معبود لائق عبادت صرف اللہ ہے۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی دعویٰ، کوئی بھی دعوت کسی کی طرف بلایا جائے تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بات مانو، اقرار سے شروع ہوتی ہے۔ اسلام اللہ کا ایسا دین ہے جو شروع انکار سے ہوتا ہے، یعنی پہلے باطل کا انکار کرو، یہ نہیں کہ باطل کو بھی مانتے ہیں حق کو بھی مانتے ہیں، یہ ماننا نہ ماننے کے برابر ہے۔ لا الہ، کوئی قابل عبادت ہے ہی نہیں، پہلے تو یہ کہو نا کہ کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، ہاں سوائے اللہ کے۔ یعنی جس طرح حق کو قبول کرنا ہوتا ہے نا، اسی طرح ابطال باطل، یعنی باطل کا رد بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا حق کو قبول کرنا ضروری ہے، بلکہ باطل کا رد پہلے ہے، اور باطل کو رد کر کے لوح دل صاف کر کے اس پر اللہ کا نام لکھو، پہلے صاف کر دو، کچھ بھی نہیں ہے اس پر لکھنے کے برابر، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ جب تمہاری لوح قلم صاف ہو جائے اب اس پر لکھو کہ اللہ، ہاں اللہ ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ اس طرح لا شریک ہے۔ انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارا معبود اور لائق عبادت صرف اللہ واحد لا شریک ہے۔ فمن یرجو لقاء ربہ، اور جسے اس بات پر یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ کی حضور پیش ہونا ہے، میری بارگاہ الوہیت میں پیشی ہونی ہے، ایک دن آنا ہے جب مجھے اس کے حضور کھڑا ہونا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو یاد رکھو پھر وہ عمل صالح کرے، پھر اتباع کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے اعمال کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت کرے اس میں کسی کو شریک نہ کرے، کسی دوسرے کو اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا نہ مانے، اللہ کریم سے ساری بات کرے اور اسی کی بارگاہ سے ہر چیز چاہے، اس کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کی جرت نہ کرے، تب بات بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔